یاد رکھے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر عالم نہ ہوتے نا، اگر علماء دنیا میں نہیں ہوتے تو یہ جتنی بھی جہلا ہے سب ہلاک ہو جاتے. دنیا میں جتنے بھی جاہل لوگ ہیں وہ بچے صرف علماء کرام کی وجہ سے. حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا جو چل رہی ہے، دنیا بچی ہے، باقی ہے علماء کرام کے علم کی برکت کی وجہ سے. اگر علماء علم نہ بتاتے نا تو دنیا کب کی ختم ہو جاتی. لیکن افسوس یہ کہ مسلمان ہو کے بھی عالموں کی قدر نہیں کرتے. اتنی دھوپ میں کوئی منتری بھاشن دینے آیا تو لوگ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کھڑے کھڑے سن لیں گے. وہاں مسجد ہے، پنکھا ہے، لائٹ ہے، ٹھنڈی ہے اور چھاؤں ہے، سب کچھ ہے، اور پھر بیٹھنے کے بھی ثواب ہے. یہاں لوگوں کو قدر ہی نہیں، بس یہ بھاگم بھاگ لگا کے رکھا ہے. لوگوں کو نیکیاں کمانے کے لیے کہے تو لوگوں کے دل پہ اور جان پہ آتی ہے. اللہ ثواب کمانا پڑے گا، نماز پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ دینا پڑے گا. اور یہ نہیں سوچتا کہ مر جاؤ گے تو قبر میں بھی یہی سب کام آئے گا، حشر میں یہی سب کام آئے گا. اس کی کسی کو فکر نہیں، سب کو صرف دنیا کی فکر ہوئی ہے. اللہ مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا. قرآن کریم 27 پارہ سورۃ الحدید رکوع نمبر 18 اور آیت نمبر بھی 18 ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان عالی شان، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. کہتے ہیں سبحان اللہ. اچھا یہ جو میں ہوں یا دنیا کا کوئی بھی امام عالم پبلک کو، عوام کو لے کر کے بیٹھ کر کے کچھ باتیں بتاتے ہیں تو کیا پبلک بدلے میں کچھ دیتی ہے کیا؟ ذرا بولے آپ لوگ. یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ، اس کے بدلے مجھ کو تنخواہ ملتی ہے کیا؟ ذرا بولے نا بھائی، آواز سے بولے. آپ لوگ مجھ کو پیسہ دیتے ہیں، پھر میں کیوں کرتا ہوں؟ میرے لیے؟ کس کے لیے؟ آپ کے لیے نا، پبلک کے لیے نا، عوام ہی کے لیے نا. اور یہی عوام تو دیکھ کتنی ناقدری، آدھے لوگ بس بھاگم بھاگ لگا کے رکھتے ہیں. ان کی دنیا پھنستی ہے نا تو ہر جگہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. دین پھنسے کوئی مطلب نہیں. آدمی کی دنیا خراب ہونا تو کسی کا بھی پیر پکڑے گا آج، لیکن اس کی دین، اس کا ایمان خراب ہوتا کوئی مطلب نہیں. اس کا دین خراب رہا کوئی مطلب نہیں. دنیا خراب نہیں ہونی چاہیے. اگر آج کسی کا دنیا کا کوئی مسئلہ الجھائے نا تو وکیل کو ماں باپ کہتا ہے، جج کو ماں باپ کہتا ہے، کسی کا بھی پیر پکڑے میرا کام نکال دیجیے حضور. لیکن اسی انسان کا ایمان خراب ہوتا ہے نا، کوئی مطلب نہیں ہوتا. ہونے تو اس نے سمجھا ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، کچھ نہیں سمجھا ہے. اسی لیے تو وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کو ایسے جگہ بیٹھنی چاہیے جہاں کچھ دین کا فائدہ ہو جائے. اللہ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. ایسے مسلمان جو خدا نہ کرے اس دنیا سے ایمان برباد کر کے جائے اور یہ سمجھے میں مسلمان ہو کے آیا ہوں، تو یہاں تو مار اس لیے کھا رہا کہ تو مسلمان ہے، اور قبر میں اس لیے مار کھائے گا فرشتوں کہا تھے کہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں. تو وہاں جا کے صرف ہاتھ ملے گا. جب جہنم کی آگ دیکھے گا نا تب سمجھ میں آئے گا بندے کو کہ میں دنیا میں گیا تھا کیا کرنے کے لیے اور یہاں پہ آیا کس لیے. اللہ مسلمانوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ہم کیوں کرتے یہ سب، کس لیے کرتے ہیں؟ تو قرآن کریم 27 پارہ سورۃ الذاریات رکوع نمبر 2 آیت نمبر ہے 55 ہے، لیکن اس کے آگے ہے 56 57 58. اصل آیت تو 55 ہے. اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اس کا مطلب ہے کہ اور مسلمانوں کو نصیحت کرو، اور نصیحت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت مسلمانوں کو فائدہ دیتی ہے. دنیا میں جتنے علماء یہ محفلیں کر کے لوگوں کو پیغام دیتے اس لیے کہ خدا نے قرآن کریم میں کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کرو اس لیے کہ نصیحت مسلمانوں کو فائدہ دیتی ہے. اس لیے علماء نصیحت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. مگر عوام کو نصیحت تو ماننی نہیں نا. ان کو کہاں نصیحت چاہیے؟ ان کو تو صرف پیسہ چاہیے. ان کو صرف جو ہے آرام چاہیے، دنیا میں دولت چاہیے، مال چاہیے. نصیحت نہیں چاہیے. آپ لوگوں کو پیسہ ہے تو ہم بیٹھتے ہیں.
اگر آج کل سے نام لکھ کے نا یہاں ہر بیٹھنے والوں کو 200-500 ملے گا تو پوری مسجد بھر جائے گی. ان کو پیسے کی فکر ہے, نیکیوں کی فکر نہیں ہے. آج صحیح بات ہے نا, میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ اگر آج پتہ چل جائے نا کہ یہاں اس مسجد میں اس محفل میں بیٹھنے والوں کو 500 روپے روز ملتا ہے, تب تو پھر وہ چھوٹے بچوں کو بھی لے کے آئے 500 ملے گا وہاں. اللہ مسلمانوں کو عقل عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے. تو اللہ نے کیا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اور نصیحت کرو, نصیحت مسلمانوں کو فائدہ دیتی ہے. لیکن آج فائدہ نہیں دیتی ہے, بہت کم لوگوں کو. زیادہ تر لوگ نصیحت سننا بھی نہیں چاہتے, نصیحت لینا بھی نہیں چاہتے. اگر آپ کسی کو نصیحت کے لیے حرام ہے تو آگ بگولا ہو کہ آپ سے لڑنے آئے گا, کیوں نصیحت کیا مجھ کو کھانے تو آ رہا. یہ معاملہ آج ہے مسلمانوں کا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. یہ قرآن ہے, قرآن کروڑوں دے کر کے ایک آیت جس کا کوئی بدلہ چکا نہ سکے, وہ قرآن ہے. یہ وہ قرآن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور نصیحت کرو, نصیحت مسلمانوں کو فائدہ دیتی ہے. ہم نے جن اور انسان کو اتنے ہی کے لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ خدا کہتا ہے کہ میں نے انسان اور جن کو اتنے ہی کے لیے پیدا کیا, صرف اتنے کام کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ نے انسانوں کو, جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور آگے خدا کیا فرماتا, ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں تم سے رزق نہیں مانگتا. رب فرماتا ہے کہ تم میری عبادت کرو, میں تم سے روزی نہیں مانگتا, اور نہ یہ کہتا کہ تم ان کو کھلاؤ, کہ تم لوگوں کو, مخلوق کو کھلاؤ. نہ میں تم سے روزی چاہتا ہوں کہ تم مجھ کو دو, میں بندوں کو کھلاؤں گا. نہیں, نہ پھر یہ کہ تم اپنے ہی لیے رزق پیدا کر کے دکھاؤ. دنیا میں جتنے کاشتکار ہیں, دنیا میں جتنے کھیڑوت ہیں, کھیتی کرنے والے, کام کاج کرنے والے, پھل اگانے والے, ان سے کہو کہ گیہوں کا دانہ زمین میں بو تو دیا ہے, اس سے پودا نکال کے دکھا دو. دنیا میں کوئی بھی بندہ کھاد ڈال سکتا ہے, اس میں یوریا ڈال سکتا ہے نا, اس میں دیگر چیزیں ڈال سکتا, لیکن گیہوں کے دانوں سے دنیا میں کوئی انسان پودا پیدا کر سکتا کیا؟ بولے ذرا, کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. یعنی بندہ اپنے لیے بھی رزق پیدا نہیں کر سکتا. وہ جمع کر سکتا ہے, حاصل کر سکتا ہے اپنی محنت سے, مگر پیدا نہیں کر سکتا. پیدا خدا ہی کرتا ہے. اس کو حاصل کر لے, جمع کر لے کہیں سے اپنی محنت سے, وہ بھی خدا ہی کی عطا سے. اور بات ہے یہ, مگر رزق تو خدا ہی پیدا فرماتا ہے. اللہ فرماتا میں تم سے روزی نہیں مانگتا, نہ یہ کہ تم اس کو کھلاؤ, اس لیے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. بے شک سب سے بڑا رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, جو قدرت والا ہے, قوت والا ہے. یہ اللہ فرماتا ہے. مسلمانوں ذرا غور کرو, لیکن مسلمانوں کو سمجھ تھوڑی آئے گی. آج کل کے مسلمان, اور میں سمجھتا ہوں کہ 80% مسلمان, 80% مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ انہیں دین سے کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں ہے. رسمن مسلمان بن کے رہ گیا, رسمن نماز پڑھنے آتا ہے. 80% لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں صرف رسمن, چلو اٹھک بٹھک کر کے آ جائیں گے. ان سے پوچھے روح نماز کیا ہے, ان سے پوچھے نماز میں خشوع کیسا ہوتا, خضوع کیسا ہوتا, کوئی مطلب نہیں ان لوگوں کو. بس صرف رسمن ہے, آؤ چلو اٹھک بیٹھک کرو, پڑھ لی ہوگی نماز. ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کا سسٹم, طریقہ کس طرح سے ہوتا ہے, اور نماز پڑھیں گے کس طرح سے, تو نماز ہی وہ نمازوں کو گناہ سے بچائے گی. ہم سن چکے نا کہ بے شک نماز بے حیا بری باتوں سے روکتی ہے, مگر جتنے یہاں نمازی آتے ہیں ان میں سے کتنے نمازی گناہوں سے بچتے ہیں؟ جبکہ نماز, قرآن کہتا ہے کہ نماز نمازیوں کو برائیوں سے بچاتی ہے, مگر بے شمار نمازی نماز پڑھ کے بھی زنا کرتا ہے, بے شمار نمازی نماز پڑھ کے گناہ کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, بے شمار گناہ کرتا ہے. نماز تو لوگوں کو بے حیائیوں سے بچاتی ہے,
برائیوں سے روکتی ہے، مگر پھر بندہ نماز پڑھ کے بھی گناہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صحیح سے نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اگر نماز صحیح سے پڑھا ہوتا تو گناہ سے بچا ہوتا، اس لیے کہ نماز پہ اس کو روکتی ہے۔ عالم یہ کہ وہ نماز رسمن پڑھتا ہوگا کہ آؤ چلو اٹھک بیٹھک کر لو، اس کے بعد ہوگی نماز۔ ایسی نماز جس کو خود کو پتہ نہیں اس کو کہ نماز کیسی ادا کرنا ہے، اس کا سسٹم کیا ہے، کس طرح سے نماز ادا کریں گے تو اس کی برکتیں ہم کو ملے گی، تو گناہوں سے بچیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز رسمن پڑھتا ہے۔ حقیقتاً جو نماز پڑھنی چاہیے بندہ اس سمجھ سے ہی دور ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں، علم نہیں ہے۔ 80% لوگ جنہیں دین سے شاید کی محبت ہو، شاید کے رغبت ہو، شاید کے پیار ہو، اللہ ان مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ آج دنیا کی تھوڑی تکلیف پر نہ جانے کتنے لوگوں سے اپنے دکھڑا بیان کرتا ہے، لیکن دین نہیں آتا ہے تو کوئی مطلب نہیں، کسی سے کچھ پوچھنا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ وہ آیت جو میں نے سورہ حدید کی تلاوت کی، آیت نمبر 18، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک صدقہ دینے والے مرد ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، کہ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے لیے دونے، ان کے لیے دونے ڈبل ہے، ان کے لیے ہاں یہ رب نے فرمایا یضاعف لہم، ان کے لیے ڈبل ہے۔ اللہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ عطا کرے، یعنی لوگوں کو خدا ترغیب دیتا ہے جو رائے خدا میں صدقہ دیتا، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، جو خدا کی راہ میں قرض حسن دیتا ہے چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، وہ برباد نہیں ہوگا، بلکہ اللہ ڈبل کر کے اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ ڈبل عطا کرے گا۔ لوگوں کو بینکوں پر بھروسہ ہے، لوگوں کو کمپنیوں پر بھروسہ ہے کہ لگاؤ پیسہ ڈبل مل جائے گا، لیکن خدا قرآن کریم میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی راہ میں صدقہ کر کے دیکھو خدا ڈبل دے گا۔ یہاں کسی کا ایمان نہیں آتا ہے۔ اگر خدا کے فرمان پر لوگوں کو ایمان ہوتا نا تو دل سے خرچہ کرتا نا، لیکن سوچے کتنے لوگ کتراتے ہیں۔ اسی مالدار سے کہے کمپنی ہے وہاں لگا دو 1 سال کے لیے، آئندہ سال ڈبل مل جائے گا، تو گھر بیچ کے لگا دے گا، وہاں ڈبل ملنے والا ہے۔ کمپنی پہ بھروسہ ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ رائے خدا میں دو خدا ڈبل عطا کرے گا۔ یہاں بس کان بند کر کے بندہ چپ چاپ چلے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ کمپنی پر ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں اس کو۔ ہم تو یہی سمجھیں گے نا کہ جو لوگ خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ یارو یہ قرآن رب کا فرمان ہے، کمپنی جھوٹی ہو سکتی ہے، بینکیں ڈوب سکتی ہے، مگر خدا کی راہ میں دیا گیا مال کبھی ڈوب نہیں سکتا، خدا عطا فرماتا ہے۔ ایمان کو مضبوط کرے، راہ خدا میں خرچ کر کے دیکھے خدا کیا کیا نہیں دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ ایک تو یہ کہ اس کے لیے دونے ہیں، ڈبل ہے، اور دوسرا یہ وَلَهُمْ رِزْقٌ کریم، اجر کریم، کیا ہے اجر کریم نا، وَلَهُمْ اجر کریم، اور ان کے لیے اچھا عزت کا ثواب ہے۔ ایک تو ڈبل ہے، اس کے لیے عزت کا ثواب بھی ہے، دنیا میں خدا اس کی برکتیں دے گا ہی، مرنے کے بعد اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک عمل سے 2 فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ فائدہ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ کس طرح سے؟ ایک واقعہ سن لیجیے۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، جناب منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ ایک جگہ مارکیٹ میں، بازار میں، چوراہے میں، راستے میں کھڑے ہو کر کے کسی آدمی نے ان سے کچھ پیسے مانگ لیا، مجھے دے، ان کے پاس نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہے کوئی بندہ جو اس بندے کو 4 درہم دے اور مجھ سے 4 دعا کرا لے۔ آپ نے اعلان کیا، ایک غلام تھا، کسی مالک کا غلام تھا، اس نے سنا نا ان کے پاس 4 درہم تھا، قریب آیا اور 4 درہم دے دیا، لیجیے حضور۔ کس کو؟ منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے۔ کیا انہوں نے کہا تھا 4 درہم دو اور 4 دعا کرا لو؟ اگر آج آپ کے امام یہاں کھڑے ہو کے کہ مجھ کو 100 روپے دیجیے میں 5 دعا کر دوں گا، کوئی دے گا؟ کوئی نہیں دے گا۔ دعا نہیں چاہیے لوگوں کو، فری میں چاہیے، دعا کر دیجیے۔ ایمان کمزور ہے اس لیے تو ہماری سوچ ایسی ہو گئی ہے، لیکن وہ اس زمانے کے مسلمان دے دیا 4 درہم۔ تو جناب منصور
رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بولو کہ کون سی دعا کرانی ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور میں غلام ہوں، پہلی دعا تو یہ کر دے کہ خدا مجھ کو آزاد کر دے، مجھے آزادی مل جائے۔ دعا کر دی۔ کہ دوسری دعا کیا ہے؟ کہ میں 4 درہم دیا، اس کا ڈبل، اس کا اتنا پیسہ مجھ کو کیسے اور مل جائے۔ انہوں نے دعا کر دی کہ ٹھیک ہے اللہ تم کو عطا فرما دی۔ تیسری دعا کیا ہے؟ کہ میں جس کا غلام ہوں خدا اس کو مجھ کو سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا کر دی۔ چوتھی دعا کیا ہے؟ کہ دعا کر دے اللہ مجھ کو، میرے آقا کو، آپ کو، اس پورے مجمع کو خدا بخش دے، اللہ مغفرت فرما دے ہم سب کی۔ انہوں نے دعا کر دی، محفل برخاست ہو گئی۔ وہ غلام چلے مالک کے پاس تو لیٹ پہنچے۔ آقا نے پوچھا اتنی دیر کہاں ٹھہر گئے تھے، کہاں چلا گیا تھا، کیوں دیری ہو گئی؟ تو اس نے پورا واقعہ بتا دیا کہ ایسا ایسا معاملہ تھا، 4 درہم دے کے دعا کرانے کے بعد میں ٹھہر گیا تھا۔ تو آقا نے کہا اچھا کون سی دعا کرائے تم 4 درہم دے کر کے؟ تو اس نے کہا پہلی دعا یہ کرائی کہ میں غلامی سے آزادی حاصل کر لوں، میں آزاد ہو جاؤں۔ تو بے ساختہ آقا کے زبان سے نکلا جا میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ دعا قبول ہو چکی تھی نا، اللہ کے ولی نے دعا کر دی، دعا قبول ہو گئی۔ اور غلام نے کہا کہ پہلی دعا یہ کہ خدا مجھ کو آزادی عطا کر دے، تو بے ساختہ آقا کے زبان سے نکل گیا جا ہم نے تم کو آزاد کر دیا۔ دوسری دعا کیا تھی؟ کہ یہ کہ آپ کو مجھ کو توبہ کی توفیق مل جائے، تو بے ساختہ اس آقا کے زبان سے نکلا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، چلو میں نے خدا کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی۔ تیسری دعا کیا تھی؟ کہ یہ دعا ایک دعا یہ تھی کہ مجھ کو 4 درہم کہیں سے اور مل جائے۔ تو آقا نے کہا جاؤ ہم نے تم کو 4 درہم کے بدلے 4000 درہم عطا فرما دی۔ دعائیں قبول اللہ کے ولی کے زبان سے نکلی تھی، دعا مقبول ہو چکی تھی۔ کہ چوتھی دعا کیا تھی؟ کہ یہ کہ خدا مجھ کو، آپ کو، محفل کو اور جناب منصور کو خدا بخش دے۔ تب آقا نے کہا، مالک نے کہا میرے بس میں جو تھا، میرے اختیار میں جو تھا میں نے کر دیا، اب بخشنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، تم جاؤ۔ اب وہ چلا گیا۔ آقا رات کو سویا، خواب دیکھا، ایک آواز آ رہی تھی کہ اے بندہ تیرے قبضے میں، اختیار میں جو کام تھا تو نے کر دیا، آزاد کر دینا، 4 درہم دے دینا، توبہ کر لینا۔ جب تو بندہ ہو کر کے کام کر رہا ہے، بات چوتھی دعا کی تھی، سنو جاؤ ہم نے تم کو بھی، تمہارے غلام کو بھی، منصور کو بھی، اس محفل کو بھی اپنے کرم سے سب کو بخش دیا۔ 4 درہم خدا کی راہ میں دے دیا تو غلامی سے آزادی ملی۔ اللہ نے 4 کے بدلے 4000 عطا فرما دیا، توبہ کی توفیق بھی بخش دیا اللہ نے، اور خدا نے 4 درہم کے بدلے میں ان سب کی بخشش بھی کر دی۔ کیا سمجھتے؟ نہیں دیتا خدا، دیتا ہے خدا۔ ایمان قوی ہو، مضبوط ہو، پھر خدا کی راہ میں دے کے دیکھیں، انشاءاللہ خدا دیتا ہے، دے گا، دیتا ہے، اور سب کو خداوند قدوسی نے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے یارو ایمان مضبوط رکھیں، دین سے محبت کریں، دل سے دینی کام کو انجام دیں، دل سے دین کی خدمت کی کوشش کریں اور کریں۔ یقیناً جس دن دل سے کام کریں گے نا، دینی کام کریں گے، دل سے دین کی خدمت کریں گے، خدا قبول بھی فرمائے گا، اجر بھی عطا کرے گا، برکت بھی عطا کرے گا، اور آخرت میں اللہ کریم جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا۔ خدا اپنے کرم سے ہم کو، آپ کو، تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ سن لیجئے، ابھی ہر شخص رمضان کے اخیر میں یا اس کے پہلے ختم ہونے سے پہلے بھی فطرہ نکالتے ہیں نا لوگ، مسلمان فطرہ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے لیکن فطرہ واجب ہے۔ زکوٰۃ لازم و ضروری ہے، فرض کے حکم میں اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور فطرہ واجب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے عاقل، بالغ وغیرہ سب شرطیں ہیں، لیکن فطرہ کے لیے سب شرطیں نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے مال کا حولان حول، مال پر حولان حول کا گزرنا ضروری ہے، سال تک ہونا چاہیے، تو زکوٰۃ فرض ہے۔ فطرہ کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ بندہ فقیر تھا، سال بھر کوئی مال نہیں تھا، صبح کو فطرہ دینا ہے، شام کو مالدار ہو گیا، فطرہ واجب، سمجھے نا؟ ہاں، لیکن شرط وہی ہے کہ سارے 52 تولہ چاندی کے مقدار کی خریدنے کے لیے اتنا پیسہ ہو یا مال وغیرہ ہو، یعنی اتنا مال ہو جس سے بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے
تو ان پر بھی فطرہ واجب ہے۔ فطرہ دینا کتنا ہے؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ 2 کلو 47 گرام گیہوں ایک شخص کے فطرے میں نکلتا ہے۔ آپ چاہے 2 کلو 47 گرام گیہوں فطرہ میں دے دیں یا پھر اس کی قیمت ہی دے دیا کریں۔ آٹا بھی ہے، کھجور بھی ہے، منقع بھی ہے، اور کون آٹا دیتا ہے، کون کھجور دیتا ہے؟ لوگ گیہوں خرید کے لا کے اسی کو بانٹا کرتے ہیں۔ تو یا تو 2 کلو 47 گرام گیہوں ایک فرد کی طرف سے آپ ادا کر دیں، اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے۔ بیوی صاحب نصاب ہے، وہ خود اپنی ماں سے نکالے یا شوہر نکال دے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہاں تک کہ جو بچہ عید کی رات کو پیدا ہوا، صبح صادق سے پہلے ان کا بھی فطرہ ادا کرنا پڑے۔ اچھا، فطرہ دینے کے لیے روزہ کو ضروری نہیں ہے کہ روزہ رکھے گا تو ہی فطرہ ادا کرے، معاذ اللہ روزہ نہیں بھی رکھے گا تو بھی فطرہ ادا کرنا پڑے گا۔ روزے دار ہو یا نہ ہو، فطرہ ادا کرنا واجب ہے۔ 2 کلو 47 گرام گیہوں وہ دے دے، یا اس کی قیمت آج مارکیٹ میں جا کے چیک کر لیں، میڈیم کوالٹی کا جو گیہوں ملتا ہے، 3 قسم کے گیہوں ہوتے ہیں، کم دام کے، میڈیم دام کے اور ہائی فائی دام کے۔ جو میڈیم دام کے گیہوں ہوتے ہیں، آج کے زمانے میں، آج کے بازار میں اس گیہوں کی قیمت کتنی ہوتی ہے پوچھ لیں، 25 روپیہ، 30 روپیہ، 35 روپیہ۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر 2 کلو 47 گرام گیہوں، مان لیجیے ایگزامپل کہ آج 1 کلو گیہوں کا دام 30 روپے ہے، تو 2 کلو کا 60 روپے، اور ادھر ہے 47 گرام، لگ بھگ 50 گرام، مان لیجیے کہ 3-4 روپیہ اور ادھر ہوگا۔ ان سب ملا کر کے معلوم کر کے پھر اتنا پیسہ آپ نماز عید سے پہلے یا عید کی رات کے آنے سے پہلے آج بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ پہلے ادا نہ کر سکا تو عید کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے، جب بھی ادا کرے گا ادا ہو جائے گا، گناہ نہیں ہوگا، لیکن ادا کرنا واجب ہے، تاکہ وہ مسلمان جو غریب ہے، جنہیں عید کے دن بھی کھانے پینے کو کچھ نصیب نہیں ہوتا، ان کی بھی عید اچھی طرح سے ہو جائے۔ اس لیے خدا نے جس کو مال سے نوازا ہے، صدقہ بھی دے، زکوٰۃ بھی دے، عطیہ بھی دے، اپنے نام، اپنے بچوں کے نام کی جو فطرہ ہوتا ہے اسے بھی خدا کے نام میں ادا کر کے خدا و قدوس کے بارگاہ سے اجر عظیم کا مستحق بنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ الفاتحہ۔